یہ میرے خیال میں ٹیکنیکل مسٹیک شاید مجھ سے ہوئی. اچھا کارنر پہ ہوتا ہے گو لائیو, وہ میں نے کلک نہیں کیا تھا. اوکے. تو جنجو صاحب کی بھی بات اس کا مطلب ہے نہیں سنی لوگوں نے. ہاں نہیں سنی کی. تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ کی بات کے بعد پھر ان کو موقع دے دیں. واپس ان کے پاس جاتے ہیں. صحیح ہے. تو مجھے میرے ایک دو اسٹوڈنٹس کے میسیجز بھی آئے ہوئے تھے واٹس ایپ پہ بھی, میں نے دیکھا کہ ہمیں لنک نہیں مل رہا. اور ہاں بس وہ اسٹیک ہوئی. ہم اسی ترتیب سے واپس آ رہے ہیں. معذرت, یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک شاید میری تھی. یہاں پہ کارنر پہ ایک گو لائیو کا بٹن تھا, وہ میں نے شاید تھوڑا تاخیر سے کیا, اور میں خود چیک کرتا رہا فیس بک پہ لیکن آ نہیں رہا تھا. پھر مجھے شک ہوا, میں نے ڈیٹیل چیک کی تو وہ تو اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں. جی ڈاکٹر افشا ہما صاحبہ, آپ گفتگو جاری رکھیں, بلکہ سٹارٹ سے کریں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ہم بات یہ کر رہے تھے کہ از اٹ شفٹ, از اٹ اے پیراڈائم شفٹ, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں, پیراڈائم شفٹ ہم ابھی اس کو پاکستانی سینیریو میں نہیں کہہ سکتے. یہ ایک سینیریو ضرور بدلا ہے, لیکن لوگ اپنی تھیری, بلیف اور پریکٹسز کے ساتھ اس میں انٹر ہوئے ہیں, اپنی ریڈینس کے ساتھ اس میں انٹر ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بالکل سڈن چینج ہے جو ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا ہے. ادروائز پچھلے 15-20 سال کے درمیان, I'm not saying none of the institutions, لیکن very few of the institutions were taking this up seriously. کوئی بھی ادارہ پاکستان میں کمپلیٹلی آن لائن اس طرح سے اپنے کورسز مینیج نہیں کر رہا تھا سوائے ورچوئل یونیورسٹی کے, اور ورچوئل یونیورسٹی کے بھی ایک اسپیسیفک ماڈل ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ کر رہے تھے. ادروائز جو فارمل ایجوکیشن کے سسٹمز ہیں وہ کچھ نہ کچھ بلینڈڈ موڈ میں آفر کرتے تھے, اور وہ بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز. جب ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں تو اسکول لیول کے اوپر جسٹ اے فیو elite school systems which were having a blended mode of learning were there. ادروائز جو ایک میڈیوکر پرائیویٹ اسکول کی رینج ہے یا گورنمنٹ اسکولز ہیں, ان کے بارے میں ہم کانفیڈنٹلی یہ بتا سکتے ہیں کہ they were not using any online learning system. Inclusion of technology was there. کہیں نہ کہیں بچوں کو ہینڈز آن لرننگ کمپیوٹر بیسڈ یا ٹیکنالوجی بیسڈ انکلوڈ کی گئی تھی, لیکن آن لائن لرننگ کے ٹولز اور آن لائن لرننگ کو پریکٹس نہیں کیا جا رہا تھا. جو ٹرینڈز ہمارے پاس تھے ابھی ریسنٹلی اس سال کے شروع میں ایس ڈی پی آئی نے ایک کانفرنس کی تھی جس میں آئی واز ون آف دا اسپیکرز دیئر.
तो हमने कुछ डेटा इकट्ठे किए थे और पाकिस्तान के पिछले 10 साल में जो ट्रेंड शो हो रहे थे वो भी सिर्फ 0.5% तक जा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विच आर इफेक्टिवली यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, और वो भी ऑनलाइन लर्निंग, नॉट ऑनलाइन कोर्स कंप्लीटली। यानी कि वो कहीं ना कहीं कोई फ्लिप्ड क्लासरूम यूज कर लेता था या कोई थोड़ा सा ब्लेंडेड मोड यूज कर लेता था, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल कर लेते थे, बाकी क्लासरूम में कर लेते थे। तो इस सिनेरियो में जब एकदम से ये एक कंप्लीट शिफ्ट आया कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऑल लॉक्ड डाउन और बच्चे घर पे हैं, एंड नाउ द ओनली वे यू कैन एक्सेस देम और दे कैन एक्सेस एजुकेशन इज टेक्नोलॉजी। तो ये 3 तरह की रेडीनेस रिक्वायर्ड होती है इस तरह की शिफ्ट में एजुकेशनल सिनेरियो के अंदर। एक तो स्टूडेंट की रेडीनेस, फिर टीचर्स की रेडीनेस और सिस्टम्स की रेडीनेस। स्टूडेंट की रेडीनेस इसलिए नहीं थी कि स्टूडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट का आदी है, स्पून फीडिंग का आदी है, फॉलो करने का आदी है, वो इंडिपेंडेंट लर्निंग का आदी नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर। मेरे पास एमफिल पीएचडी में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे पहला एक सेमेस्टर, मेरे तरह के तमाम टीचर्स को पहला एक सेमेस्टर उनको अनलर्न करवानी पड़ती है ये बिहेवियर कि यू विल बी टॉट, and we try to make a conversion of beliefs कि नहीं बच्चा अब ये रिसर्च लेवल है, you need to lead your learning, we don't need to lead your learning, हमने तो सिर्फ फैसिलिटेट करना। तो ये फॉलोअरशिप स्टूडेंट के अंदर थी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट लर्निंग का मोड होता है। ऑनलाइन लर्निंग होता ही इंडिपेंडेंट लर्निंग का मोड है, बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन करेगा तो आगे बढ़ेगा। फिर पेरेंट्स, मेरे 2 कजन्स, एक जो लाहौर में होती हैं और एक जो इंग्लैंड में होती हैं, मैं इस वक्त दोनों से वीकली डेटा ले रही हूँ कि हाउ इज शी कोपिंग विद इट इन लाहौर, जिसके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, और एक इंग्लैंड में जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जब ऑनलाइन लर्निंग स्कूल लेवल पे या किसी भी लेवल पे हो रही है तो उसमें टोटल डिफरेंट सिनेरियो ये है कि क्लासरूम में कभी बच्चे ने आना ही नहीं है। सो द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यू नीड इज आइदर ऑनलाइन और रियल लाइफ सिचुएशन। अब पाकिस्तान में क्योंकि लोगों ने कभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया, सो दे आर गिविंग देम क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑनलाइन एंड देन गिविंग देम द ट्रेडिशनल होमवर्क। जबकि बाहर के मुल्कों में, व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी इन यूएस एज वेल, तो बच्चा जो टेक होम एक्टिविटी करता है वो बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो की करता है, वो उस तरह का होमवर्क नहीं होता जिस तरह का हम दे रहे हैं। तो अभी ये शिफ्ट भी नहीं हो पा रहा। देन टीचर्स रेडीनेस, हम जब अभी इसमें स्टेप इन कर रहे थे तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया बिकॉज वी आर यूजिंग एलएमएस फॉर पास्ट 4 years और हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ आखिरी कंपोनेंट में जाके हमारे पास आते हैं, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स, और बाकी का सारा काम वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था। तो वी ट्राइड टू हेल्प देम आउट, वी ट्राइड टू टेल देम। पाकिस्तान में एक और जो बिहेवियर थोड़ा डेंजरस है वो ये है कि जब आप किसी को बताते हैं कि जी ये काम ऐसे करना है तो जो पहला जुमला होता है वो होता है ये तो हम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। when they say हाँ हमारे पास सिस्टम है ये तो हम कर रहे हैं, और जब हमने देखा कि क्या कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कुछ पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है, कुछ लिंक्स अपलोडेड है, एंड दे थिंक दिस इज ऑनलाइन लर्निंग विच इज नॉट ऑनलाइन लर्निंग। तो टीचर्स के अपने भी बिलीव्स थोड़े से शैटर्ड हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उनका कसूर है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो क्या नहीं कर रहे। एंड देन कम्स द सिस्टम्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो ये जिस पर मटेरियल्स भी अपलोड होने हैं, जिस पर विजुअल कंटेंट भी जाना है, जिसके ऊपर लाइव इंटरेक्शन भी होना है। तो सिस्टम के पास वो, यानी एजुकेशन सिस्टम के पास वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो ये तमाम चैलेंजेस सामने देखते हुए अभी हमें कोई 4-1 हफ्ते हुए हैं कि हम इन सारे सिनेरियोज को रीड कर रहे हैं अभी सिर्फ कि कौन किस हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। सिंपल स्टोरी ये है जो किसी भी तरह के मैनेजमेंट के उसमें आती है कि जो जितनी आगे से शुरू हुआ वो उतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, और जो जितना पीछे से शुरू हुआ पेस उसकी स्लो है और उसको आगे जाने में टाइम लगेगा। तो डाइवर्सिटी ह्यूज है। आपको 4-6 इंस्टीट्यूट ऐसे मिल जाएंगे विच आर डूइंग इट परफेक्टली,
اور آپ کو بےتحاشا اسکول ایسے مل جائیں گے which are doing it moderately, اور پھر وہ علاقے آئیں گے جن کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ ایکسیسیبلٹی ہے, نہ کنیکٹیوٹی ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے ٹیلی اسکولنگ کا شروع کیا ہے. لیکن ٹیلی اسکولنگ از کمپلیٹلی ون وے انٹریکشن, جو کہ اس طرح کا انٹریکٹیو لرننگ موڈ نہیں ہے. دس کین اونلی بی اے سپلیمنٹ. آئی وڈ نیور کلیم کہ دس از اے ہول کمپلیٹ اسکولنگ. لیکن ہاں ایک چیز ضرور شکر ہے اللہ کا کہ ہم کر پائے ہیں کہ کم از کم وہ بچے جو انٹرنیٹ یا کسی اور چیز کو ایکسیس نہیں کریں گے, وہ کم از کم ٹی وی پہ روزانہ اپنی اسکولنگ کا ایک پروسیس کنٹینیو کر سکیں گے. So I'll stop here and let's see how the discussion goes. بہت شکریہ ڈاکٹر افشا ہما. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈاکٹر عامر جمال صاحب, پروفیسر ہے یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پینل ڈسکشن میں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں. جی ڈاکٹر عامر جمال. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عبدالسلام بھائی کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی کہ میں یہاں پہ آؤں اور اتنے بعلم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کروں اور سنوں اور سیکھوں. ایسا لگ رہا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ آپ سب جو یہاں پہ ہیں آپ کا فیلڈ جو ہے وہ سکولنگ ہے, اور ظاہر ہے اس وقت یہ ایک نیا شفٹ جو ہوا ہے اس کے مطابق آپ گفتگو کر رہے ہیں. میرا ڈائریکٹ فیلڈ تو سکولنگ نہیں ہے, اسکول ایجوکیشن, اور لیکن اٹ از ویل کنیکٹڈ. آئی ایم اسٹڈینگ سوشل اسٹرکچر, سوشل سسٹمز which are of course well connected to the field. It's coming under social sciences anyway. So میں تھوڑا سا آن لائن اسکولنگ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب نیچر کے ساتھ نیچر وہ کرتا ہے, جب انٹریکشن ہوتا ہے اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب نیچر کے ساتھ نیچرل طریقے پر نہیں چلا جاتا تو وبائیں آتی ہیں اور پینڈیمک آتی ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک نئی دنیا ہے. لیکن یہ اتنی بھی نئی نہیں ہے, تاریخ میں کئی بار اس طرح ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ریسنٹلی اس صدی میں یہ ذرا زیادہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ ود دا نیچر. تو اگر آپ اس صدی میں دیکھیں تو سارس, سوائن فلو, ایبولا, نو کووڈ, تو اور اس کا امپیکٹ اوور آل سگنیفیکنٹ ہے. یہ جو آخری والا ہے کووڈ-19 کا, اس سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم کئی حوالوں سے ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. ایک سورٹ آف انسرٹینٹیز ہو رہی ہیں اوور آل. اور میں بھی جس یونیورسٹی میں ہوں تو ہم بھی جس طرح آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں, ایوری ڈے ایک نئی ای میل آتی ہے اور چیزیں بدل رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, اور اس کا اوور آل امپیکٹ سوسائٹی پہ بھی ہے, سوشل اسٹرکچرز پر بھی ہے, بیہیویئرس پر بھی ہے, رویوں پر بھی ہے, سائیکولوجیکل اسٹیٹ پر بھی ہے لوگوں کے. تو پیڈاگوجیکل اپروچز چینج ہو رہے ہیں, ٹیچنگ ماڈلز چینج ہو رہے ہیں, نئے اسٹرکچرز آ رہے ہیں, اور پورے زور و شور کے ساتھ دنیا میں اس نئے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے انسان اپنی تیاری کر رہے ہیں in a very aggressive mode, how to get prepared for it, how to respond to it, right? میں دیکھ رہا ہوں نا جب روزانہ وہ ریسرچ کالز آ رہی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کس فنڈنگ میں اپلائی کریں, کس میں نہ کریں. اتنی ساری آ رہی ہیں, ہر حوالے سے آ رہی ہیں, ہر ڈائنامک سے آ رہی ہیں, جینڈر, چلڈرن, here and there. You just need to choose which one to take on, and it is overwhelming. تو یہ ایک صورتحال ہے.
اوور آل. بس لیکن اب یہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. جو اللہ نے ہمیں دماغ اور جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاؤ وی کین کوپ ود اٹ, ہاؤ وی کین ڈیل ود اٹ, ہاؤ وی کین فائنڈ نیو اپرچونیٹیز فرام اٹ, how we can be more creative, find those new avenues which were not there before. And honestly, it's opening up. ایک نئی دنیا سامنے آ رہی ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھا. اس کی بیوٹی سامنے آ رہی ہے, اس کے کئی پہلو سامنے آ رہے ہیں جو ہم نے ایکسپلوائٹ نہیں کیے تھے پہلے. تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے جو کھل کے سامنے آ رہی ہے. میں بس اس میں بریفلی ایک میرا پوائنٹ جس پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا, بیکاز آپ اسکول سیکٹر میں چلڈرنس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک انفرادی اور دو تین اجتماعی ایشوز ہیں جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پہلے تین باتیں ہیں, میں صرف کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے اور جو آپ لوگ مینج کر رہے ہیں اسکولز کو, ان کے لیے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بچوں پر کیا ہو رہا ہے. بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے غور سے, ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود اٹ, ان پر کیا گزر رہی ہے, ان کا یہ جو سائیکولوجیکل فیئرز ہیں یہ ان پر کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں. کیا یہ انزائٹی پرووکنگ ہے, کیا یہ کچھ ایسی سائیکولوجیکل ایشوز ٹریگر کر رہے ہیں جو ان کو ان کے ایموشنل ویل بینگ کے لیے رائٹ ناؤ اینڈ ڈاؤن دا روڈ ایک ٹراما کریٹ ہو رہا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ان کے سوالوں کا جواب دیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں ایسے رویے اپنا رہے ہیں جس پہ ان بچوں پر اس کا امپیکٹ منیمائز ہو اور ان کا ایک انفارمڈ اینڈ پازیٹیو آؤٹ لک سامنے آئے؟ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں, یہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہے. تو ہم اس ویری انسرٹن اینڈ سگنیفیکنٹ انوائرمنٹ میں ان بچوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس پر یہاں بھی کافی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ جو کیونکہ انسرٹنٹی, fear of unknown is creating anxiety. اور پھر انزائٹی کے پھر مختلف پہلو ہیں کہ وہ فزیکل اور ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ پر اس کا ابھی کیا امپیکٹ ہے, اور اس کا پھر لانگ ٹرم اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں کہ اگر ہم نے اس کو ابھی ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ان ایشوز کو ڈیل نہیں کیا. پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی میں اسی ٹاپک پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آلریڈی and especially those children who are already going through anxieties and those kind of disorders, how these issues are triggering them, their anxieties. تو میں کل بات کر رہا تھا ایک دوست کے ساتھ, وہ امریکہ میں ہے. اس نے کہا کہ میری بچی آئی میرے پاس, تو میں نے کہا کہ یار یہ ویسے آ گئی ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کو ایسے سینے پر کر کے اس کو لٹھا دیا اور پھر میں نماز کے لیے چلا گیا. تھوڑا دیر بعد میں جب آیا تو اس نے فوراً کمبل اپنے اوپر ڈھالا ہوا تھا اور رو رہی تھی, میں نہیں مرنا چاہتی, ابھی یہ سب لوگ مر جائیں گے, میں نہیں مرنا چاہتی. تو اس نے کہا مجھے ریئلائز ہو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس طرح. واٹ واز گوئنگ آن دیئر؟ اس لیے کہ اس نے وہ CNN دیکھ رہا تھا اپنی بچی کے سامنے, وہ فون پہ باتیں کر رہا تھا سب لوگوں کے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بچی کے سامنے کہ یہ ہو رہا ہے, تو اس کا وہ امپیکٹ ہوا. تو اس لیے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ریسرچرز ہیں پاکستان میں, گلوبلی اینڈ پاکستان میں, ان چیزوں کو ذرا دیکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے ٹیچرز اویئرنیس, ٹیچرز ٹریننگ, پیرنٹس اویئرنیس, پیرنٹس ٹریننگ ان ویریس ویز کہ ان کو تیار کریں کہ ان بچوں کو اس حوالے سے کس طرح ہم ڈیل کر سکتے ہیں.
ہمارے یہاں ایک پروفیسر ہیں برین سرجن ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ڈاکٹر نوید سید. ہی از اے گلوبلی نون سائنٹسٹ ان برین ریسرچ. میں اس کے لیب میں گیا تھا تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پر بھی اس کو کافی ایوارڈ ملے ہیں گلوبلی, پاکستان میں بھی شاید اس کو تمغہ امتیاز ملا تھا اس اپنے کام پہ. اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کے بچوں کی برین اسٹڈی کی. ایک لمبی ریسرچ ہے, میں بس صرف کوئکلی آپ کو, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا. تو اس میں اس نے دیکھا کہ جو بچے اس قسم کے خوفزدہ انوائرمنٹ میں پھل بڑھ رہے تھے, ان بچوں کے برین سکین میں بہت سے پورشن ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا جب میں وہ دیکھ رہا تھا اس طرح تو میں کہتا رونے لگ گیا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے ڈیو ٹو آل دوز ریزنز, خوف, انزائٹیز اور significant trauma and continuous layers of trauma, ان بیچاروں کے وہ نیورونز اور those portion of brain were not developed which we use for rational thinking. ہم سوچنے سمجھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, کمپیٹ کرنے کے لیے, چیزوں کو ریشنلائز کرنے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, those portion were not even developed. So this is just want to give a little significance to this piece. اور کیونکہ اس سے بھی کنیکٹ, یہ children mental health is critical اور اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. اس کا ایک اور لیئر بھی ہے جو سوشل ہے, جو نیوٹریشن کے حوالے سے ہے. جب وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے جڑی ہوئی ایک چیز کے جو ریلیجس اورینٹڈ ہے, جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے, کہ بچوں ایج کے مطابق ہم نے ان کو دین کی تعلیم دینی ہے. جب ایک چھوٹی ایج میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم بچوں کو اللہ کا عذاب, دوزخ, آگ میں جلنا, قبر کا عذاب, ضروری نہیں ہے کہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہم ان کو سارا ایمفیسس ان باتوں پر کریں. اس کا ہر ایک بات کی اپنی ایک ایج ہے. تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے, یہاں دیکھا ہے میں نے کہ ایک بچی وہ اسی طرح ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی اور اس کو سائیکولوجیکل ٹراما ہو گیا. اس کے لیے پھر ہم ارینجمنٹ کرنا پڑا سائیکاٹرسٹ کا. تو ان چیزوں کو ذرا دونوں پہلوؤں سے, کیونکہ ہم نے اس وقت بہت ساری جنت کی باتیں, زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کی باتیں, صرف موت کی باتیں نہیں, اور امید اور آسانیاں پیدا کرنے کی باتیں. تو بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی بات, اور پھر اس پہ مزید گفتگو کبھی پھر موقع ہوا اس میں ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر جمال صاحب, بہت شکریہ. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میری ایک اور بات ہے جی پلیز. اس کے بعد, اچھا اس کے بعد پھر جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ this pandemic is creating a social crisis. ایک بڑا معاشی بحران آ رہا ہے, آ گیا ہے, اور اس میں جو ممالک ایسے ہیں ترقی پذیر ممالک, ان کو ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے بچوں کے لیے بھی خوراک کی کمی ایک اندر ایسپیکٹ ہے. بچوں کا ایسے ہوں گے خاندان جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکیں گے اسکول. اس کا امپیکٹ پھر گرلس پر ہے, جو ہم یہاں پر ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتے, لیکن گرلس پر امپیکٹ, جلدی شادیوں کا امپیکٹ, یہ بھی جو میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, مجبوراً جلدی شادیوں کا امپیکٹ. تو اس میں جہاں پر حکومتیں اس قابل نہ ہوں تو پھر سوشل سیکٹر کو اس میں آگے آنا ہوگا اور اپنا ایک پازیٹیو رول اس میں پلے کرنا ہوگا. میں لاسٹ بات میں کروں آپ کو, جو آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں گا, وہ ہے curriculum development. Curriculum changes in these pandemics. How curriculum has been changed already. میری بچی ہے اسکول میں پڑھتی ہے یہاں پر آن لائن. ان کو آج کل کیا دیا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے پریکٹیکل چیزیں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ارلیئر بتایا بھی کہ what are the 5 fears you have right now. ان حالات میں وہ چیزیں ان کے کہ وہ باہر آ جائیں جو وہ سوچ رہی ہیں, وہ اس طرح
ہائیجین کے حوالے سے, پریکٹیکل چیزوں کے حوالے سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک موقع ہے شاید پاکستان کے حوالے سے ہمارے لیے ایک, مجھے شاید ہو لیکن مجھے معلوم نہ ہو, لیکن ایک اچھا چانس ہے کہ ہم اپنے کریکولم میں پبلک ہیلتھ کو ہائی لائٹ کریں. پبلک ہیلتھ ایک پورا مضمون بن جائے کہ اسکولس کے اس میں ساری چیزیں, پریکٹیکل نالج اباؤٹ پبلک ہیلتھ اینڈ جو ڈیلی بیسس پر ہے, جو کلیننس پر ہے, ہائیجین پر ہے, کلائمیٹ چینج پر ہے, پریکٹیکل چیزیں جس میں انوالو ہوں, جنرل بیسک ایجوکیشن اباؤٹ آل دیز تھنگز. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو گریڈ 5 سے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے کریکولم بھی بڑا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے ہم ان کو ابھی سے بایولوجی میں وہ سارا کچھ بتانا چاہیں کہ جو ایک ڈاکٹر, اور اگلے سٹیج میں اس کو نہیں, آپ اس کو اس وقت بچوں کو آپ جنرل نالج دیں, جنرل نالج, پریکٹیکل نالج, ایوری ڈے ٹو ڈے نالج, کہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں. اس کے بعد وہ آگے جا کر جو بھی کرنا چاہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو ہے کریکولم کے حوالے سے کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہمارا ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور پریکٹیکلی چیزیں جو ہمارے دین کے حوالے سے ہیں, جو اس طرح پینڈیمک کے حوالے سے ہیں, ان چیزوں کو ہائیجین کے حوالے سے جو ہیں ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں بھی وہ پریکٹیکل امپلیکیشن حدیث اور قرآن سے وہ نالج, پریکٹیکل لائف والا نالج لے کر کریکولم کا حصہ بنانا پڑے گا. میں بس آخری جملہ کہوں گا کہ and I think it's important in this kind of situation overall کہ زندگی کو, لائف کو سیلیبریٹ کرنا بھی ہم سکھائیں گے اور خود اس پر عمل کریں گے. صرف موت کا خوف نہیں, زندگی کو سیلیبریٹ کرنا, کیونکہ ہمارے دین کا بھی یہ حصہ ہے. ہمارا سب کچھ اس زندگی کے مطابق ہوگا, اس کو سیلیبریٹ کرنا, پازیٹیویٹی لے کے آنا, اور اس تمام پینڈیمک میں اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی اور اپنے لیے بھی اپنے آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایک جو کمیونٹی کا خوبصورت چہرہ ہے, جو انسانیت کا خوبصورت چہرہ ہے آل اوور دا ورلڈ, اس کو کھل کے سامنے لے کے آنا اور امید اور آسانیوں کی فضا پیدا کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ذوالفقار جنجوعہ صاحب کی گفتگو شروع میں لائیو نہیں ہو سکی تھی, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دوبارہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شروع میں وہ لائیو چونکہ نہیں جا سکی تھی, تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ آپ تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا. اس کے بعد سید وقاص جعفری صاحب اپنی گفتگو رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم کویسچن آنسر کا سیشن کریں گے. تو جتنے بھی اس وقت ویورز ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی کویسچن ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کمنٹس کے اندر اپنا کویسچن ٹائپ کریں, تو ہم 1 by 1 انشاءاللہ ان کویسچنس کو اینڈ پہ لیں گے. بہت شکریہ. جی ذوالفقار جنجوعہ صاحب. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ذوالفقار صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ذوالفقار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, تو آپ کائنڈلی اپنا وہ چیک کر لیجئے گا تھوڑا سا, شاید کوئی وہاں پہ سیٹنگ میں مسئلہ ہو. تو میں درخواست کروں گا سید وقاص جعفری صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر دار ارقم سکولز, اور 700 سکول سر آپ کے زیر نگرانی چل رہے ہیں. ایک دم سکولز بند ہو گئے اور ساری سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان حالات میں ایسا کیا آپ نے کیا کہ بچے لرن بھی کر رہے ہیں, اور اس ساری جو مشکل صورتحال میں جو اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں
इससे मुस्तकबिल का क्या नक्शा आपके नजर आ रहा है? ये तो मेरा ज़ाती क्वेश्चन है, बाकी आपने जो गुफ्तगू करनी है वो आप रखिएगा प्लीज। जी सैयद वकास जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल सलाम साहब, और मैं बहुत ही यानी ममनून हूँ कि आपकी वसातत से जो है कि आमिर जमाल, डॉक्टर आमिर जमाल साहब से भी मुलाकात हो गई। बहुत ही लर्नेड गुफ्तगू डॉक्टर अफशा हुमा साहिबा ने की, और मैंने तो कान लगाकर जो है अपना साहब की गुफ्तगू सुनी। उस वक्त चूंकि वॉइस बहुत ही डिम थी, लेकिन मैंने उनकी गुफ्तगू कुछ हिस्से में मुझे मिल गए। पहली तो बात तो ये है कि यानी दो तीन चीजें मैं अपनी गुफ्तगू यानी कोशिश करूंगा कि मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूं। कि एक तो जो यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ जिसे कहते हैं कि हमारे ये समझे कि ट्रेंड्स हैं कि जो देखने के अंदर आ रहे हैं, उसी में ये बात भी आ जाएगी कि वो लोग के जिनको बराह रास्त इसको फेस करना पड़े सिचुएशन को, खासतौर पर जिनका ताल्लुक तालीमी दुनिया से है, वो इसको कैसे कर रहे हैं। पहला तो मुझे लग ही रहा है कि भाई ये कोविड-19 जो है ये एक कैटलिस्ट जो है कि वो बन गया है या बन रहा है टू सर्च फॉर इनोवेटिव सोल्यूशन इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि जो थोड़े से टाइम के अंदर ज़ाहिर है हर एक को कोप अप करना पड़ रहा है कि भाई हम इसको कैसे करें। और ज़ाहिर जब कभी जंगी सूरत हाल होती है तो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये खास सलाहियत दी है कि जब किसी वो इमरजेंसी सूरत हाल में मुब्तला होता है तो फिर उसकी कुछ और फैकल्टीज जो है कि वो बेदार हो जाती हैं कि जिसमें वो एक काम करना शुरू कर देता। तो एक तो ये है, यानी अगरचे ये तारीख में पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर खास से बाद हुआ है, या इतनी जो है कि करीब आई दुनिया के अंदर, चूंकि हमें महसूस हो रहा था ये एक बहुत बड़ा है। वरना मेरा ख्याल है कि जब जंग अजीम दोम हुई थी तो मैंने कहीं पढ़ा है कि वहां उसमें भी बैक वक्त जो है कि तमाम तालीमी इदारे इस तरह ही बंद हुए थे। इदारे चूंकि एकदम इरप्ट हुआ था ना कि हर तरफ जो है कि ये वॉर जो है, तो उस वक्त जो है वो भी एक कमोवेश सूरत थी। लेकिन चूंकि दुनिया बहुत करीब आ गई है, कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गई है, तो इस वजह से कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। दूसरा है कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर एक होता है स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, कि ज़ाहिर है सब लोग जो है कि फौरी तौर पर, एक होता है कि आपने इन द लॉन्ग रन और जो है कि अपने सिस्टम्स के अंदर चीजें लेकर आनी। मैडम ने जो बात की है डॉक्टर साहिबा ने, तो यानी लेकिन अक्सर लोग तो स्टॉप गैप सॉल्यूशंस कर रहे हैं कि इस वक्त, और इस तवक्को के साथ कि शायद अगले चंद महीनों में हम दोबारा बैक टू रूटीन या नॉर्मलसी जो है कि हम चले जाएंगे। तो ये हम समेत सब लोग जो है कि ये काम भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब इसके अंदर लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डिजिटल एक्सेस जो है बात आ भी गई है कि बहुत मैटर करती है कि उसका लेवल क्या है और क्वालिटी क्या मौजूद है। तीसरा ये कि अब यानी किस स्टेक होल्डर्स हैं सारी सिचुएशन के, एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन पर्सपेक्टिव जो है, इसमें गवर्नमेंट है, इसमें पब्लिशर्स हैं, इसमें एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं। ये सब लोग हैं कि जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डालना है कि ये किसी के अकेले से नहीं होगा। तो यानी एक यानी जो है पार्टी जो है या एक स्टेक होल्डर तो अपना तैयार है, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर तैयार नहीं है। अगर वो देर नॉट ऑन द सेम पेज तो ये चीज नहीं बन सकेगी। जिसकी बात डॉक्टर साहब सिस्टम की कर रही है, वो ये चीज मौजूद है। तो ये है, मैं समझता हूँ ये एक सूरत हाल। अब इससे आगे चलते हुए अगर हम जाएं तो जो मैं बात करूंगा वो ये है कि जो कुछ चीजें उभर कर सामने आ रही हैं इसके अंदर, कि देखिए हर स्कूल कुछ ना कुछ तो कर रहा है, यानी ऐसा नहीं है। देखिए जहां तक तो प्राइवेट सेक्टर है उसके सर्वाइवल का इशू भी है, और जाहिर बात है अगर उसने गवर्नमेंट के इतने बड़े उसके बावजूद जो है अपने लिए गुंजाइश निकाली है, तो ज़ाहिर इसी वजह से सर्वाइव करता है कि वो कुछ ना कुछ जरूरियात मार्केट की पूरी कर रहा होता है। तो इस वक्त सब लोग जिसे कहते हैं कि जहां है जैसे ही की बुनियाद के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। आता कि अब तो हमें यही पता लग रहा है कि कुछ स्कूल जो है कि घरों में टीचर्स को व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ वेब कैम प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई चलें आप जिसको इसलिए चूंकि इसको अपनी जो है ना कि मार्केट को जो है संभालना भी है कि ताकि वो जो मार्केट है वो उनके साथ जो है कि जुड़ी रहे। तो ये चीज मौजूद है। अच्छा अब हम बाकी दुनिया की बात कर सकते हैं, और ज़ाहिर देखें जहां ये हमें सुनने को मिलता है कि कहीं इटली की बात करें कि जहां सबसे पहले ये रफ्ट हुआ, या ईरान के साथ साथ, तो वहां कुछ स्कूलों का ये भी नाम आता है कि विद इन अ वीक जो है वो सब के सब उस पर चले गए। ये सब स्कूल तो नहीं,
لیکن ظاہر ہے کہ اتنی ان کے اندر جو ہے کہ وہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا. اسرائیل کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ بھی بہت ہی کم پیریڈ آف ٹائم کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کر لیا دوسرے بورڈ کے اوپر. لیکن ظاہر ہم اس وقت چونکہ جس پرسپیکٹو میں بات کریں وہ پاکستان کا پرسپیکٹو ہے, اور اگر وہ بھی اتنا ملٹی ڈائمینشنل ملٹی ورائٹی ہے کہ دیکھیے میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, جس کو پبلک سیکٹر کہتے ہیں, اس کے لیے پوچھیں نا کیا بات ہے. یعنی اس وقت تو اسکول بند کر کے بے فکر ہے, یعنی کیا, یعنی یہ بات پوچھی جا سکتی ہے نا کہ گورنمنٹ کا اس کا کوئی ولی وارث ہی کوئی نہیں ہے کہ چاہے پرائیویٹ ایجوکیشن جتنی مرضی ہو جائے, لیکن مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں ذرا ان کے پاس ایک سادہ سال ہے کہ انہوں نے اسکول بند کر دی ہیں, اللہ خیر صلی. یعنی پہلے اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ ہزاروں اسکول جو ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے, این جی اوز کو دے دیے, خاص طور پہ پنجاب کے اندر کی ہم سے نہیں چل رہے. آئی تھنک مور دین 5000 جو ہے کہ وہ اس وقت ابھی تک یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے باوجود بھی وہ اس طرح چل رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس بھی کوئی اور تو نہیں ہے. یعنی وہ جو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو چیز گئی تھی تو گویا اس کو ایک طرف رکھ دیجیے نا کہ اس کے متعلق تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا, حالانکہ سب سے بڑی تعداد بھی وہاں ہے اور وہ جو ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایشو ہے. باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں نے کہا جو جہاں ہے جیسے کی بنیاد پر جو کر رہا ہے. اچھا کچھ چیزیں جو ہے جو ایمرج ہو کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس عرصے میں والدین کی انگیجمنٹ بڑھی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا چاہے کسی مجبوری کے تحت ہی ہو کہ والدین اس میں انوالو ہو رہے ہیں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا اسی کے نتیجے میں خود جو ہماری ٹیچنگ فیکلٹی ہے اسکولز کی, وہ بھی جو ہے کہ پوری طریقے سے اسیس ہو رہی ہے, ایکسپوز بھی ہو رہی ہے کہ پہلے والدین کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا, اور جب کبھی جو ہے کہ یہ جہاں ہم نے شروع میں تو اسٹاپ گیپ کے طور پر لے کر آئے, لیکن ذرا اب والدین کو پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا میرے اسکول کی ٹیچر کیسی ہے, اس کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے, اس کی پروننسیشن کیسی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ایک اومن ہے, ایک اچھی وہ جسے کہتے ہیں کہ شگون ہے کہ والدین کو چاہے جیسے بھی ہو وہ انگیج ہو رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں میرے بچے کہاں جا رہے ہیں, ان کی جو ہے کیپیسٹی کتنی ہے, ان کی جو ہے کوالیفیکیشن کیوں ہے. اچھا اسی کے اندر ایک اور چیز یہ ہوگی کہ خود والدین جو ہے ان کے اندر بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری بھی کچھ لرننگ ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے ہم یہ بات کہتے تھے, اکیڈیمکلی کہتے تھے کہ پیرنٹنگ از مور امپورٹنٹ دین ٹیچنگ, کہ ظاہر ہے آپ والدین کو آن بورڈ نہیں لیتے تو میں یہ کافی نہیں ہوگا, والدین کو پوری طرح پتہ ہونا چاہیے. اور ظاہر وہ اگر اس لیے کہ اسکول تو بچہ جو ہے کہ 6 گھنٹے کے لیے جاتا ہے, 7 گھنٹے کے لیے, 5 گھنٹے کے لیے جاتا ہے, لیکن باقی 18 گھنٹے جو ہے وہ تو ادھر ہی اپنے والدین کے پاس ہی رہتا ہے. تو والدین اگر ان کو نہیں آن بورڈ لیں گے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب والدین خاص طور پر جو مڈل کلاس والدین میں ان کی بات کروں کہ وہ بہرحال ان کو احساس ہو رہا ہے اب ہمیں کچھ دلچسپی لینی چاہیے. میرا خیال یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہوگا جو آگے بڑھ کر چلے. ایک اور چیز جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انفراسٹرکچر کی کاسٹ کم کی جا سکتی, خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے اندر. یعنی ہمارے یہاں خاصا یعنی یہ کہ جو جتنا ہم بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کتنا خرچ ہوتا ہے, یعنی یہ ایک ایمرجنسی کے اندر جب ہم ایک ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ نہیں اس طرح بھی لرننگ ہو سکتی ہے. اور ظاہر اس سے پہلے کوششیں کی جا رہی تھی, لیکن اپنا جو ہے ڈاکٹر نے ٹھیک کہا کہ 0.5% بات کی ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں کہ جو یہ آن لائن بزنس کا خاصا بڑا کا سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر, تو ان سے پوچھا کہ جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے اس کے بعد یہ جو میٹنگز ہیں آن لائن زوم کتنا آ گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کتنا اس کا بڑا ہے پرسنٹیج. تو انہوں نے کہا کہ یوٹیوب اور نیٹ فلکس وغیرہ تو جو ہے کہ وہ ڈبل ہو گئے ان کی کنزمپشن, اور جبکہ یہ جو ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ تھوڑا سا سلائٹلی اوپر گیا ہے کہ جس میں لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں, یعنی جو پہلے کی نسبت تو خاصا بڑا ہے, لیکن وہ کہہ رہے کہ ابھی بھی جو ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی 10% سے بھی اوپر نہیں گیا, یعنی لیس دین 10% ہے ابھی کہ جتنا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی یا پاکستان کے سینیریو کے اندر یہ چیز نہیں آئی, لیکن اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے اس پر یا شاید مزید کام کیا جا سکے کہ ہمارے یہاں جہاں 2 کروڑ بچہ جو ہے ابھی اسکول بھی نہیں جا رہا, اور ان کو اسکول میں لانا اور پھر اس کے وسائل اور اس کے لیے اس کی نسبت جو ہے کہ یعنی جتنی اگر اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, کچھ سہولیات ان کے گھر فراہم کر دیں اور بچے جو ہے اس میں کوئی دلچسپی لیں, تو یہ انفراسٹرکچر کی کاسٹ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں کم کی جا سکتی ہے. اگلی چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اور ٹرینڈ جو یہاں سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ دیکھیے ٹو مچ لرننگ از ناٹ سفیشینٹ, ناٹ کمپلسری. یہ جو ہم نے جو بہت لوڈڈ کر دیا نا اپنی ابتدائی ایجوکیشن, یعنی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے اس کی بجائے ہمیں جانا چاہیے کہ جو ضروری تعلیم ہے اس کی طرف جانا چاہیے.
یعنی جو ہمارے کمپلسری، یعنی ہم کہ کچھ آپ سمجھیے کہ ایک فیشن کے ذریعے، کچھ پریشرز کے ذریعے سے ہم نے جو بہت لوڈڈ کر دیا اپنی ایجوکیشن کو، خاص طور پرائیویٹ ایجوکیشن کی تو میں بات خاص طور پہ کروں گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب گھر آخر اب اس سچویشن کے اندر ہم وہ ضروری چیزیں پڑھا رہے ہیں، وہ ضروری چیزیں بتا رہے ہیں، ہم چھاپ بھی وہی چیزیں رہیں گے جتنی منیمم ہے، ہم کمیونیکیٹ بھی اتنی چیزیں کر رہے ہیں جو ممکن۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس سے ہے کہ ہم ایک ایوریج نکالنے پائیں کہ ہم نے جو اضافی طور پر جو اس کے ویٹ کو جو ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ موٹا بنایا ہوا تھا، اس کو جو ہے کہ کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز جو ہے ہمیں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جو میں ابھی اس پر سمجھے۔ باقی جو ہے یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت 2-3 ٹرینڈ ہے نا، یہ ٹی وی والی بات تو آ گئی، اچھا ورچوئل والی بات بھی ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم والی۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر کی جتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ ساری آ کر اپنے ایل ایم ایس کے اوپر رکھ دی ہے یا اپنے پورٹلس کے اوپر رکھ دی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر ٹھیک ہے، یعنی ایک گزارے والی چیز ہے، تو وہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال اس کے بعد کوئی فیز آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ سکیں گے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے جو ہے کہ ایک نئی جنریشن تک جو ہے کہ ہمیں پہنچانی چاہیے، اور ان کو لے کر 1-2 چیزیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یعنی تنہا عمل اور معاملہ نہیں ہے، ہمیں طلبہ کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ جغرافی حدود سے آگے بڑھ کر جو ہے کہ عالمی طور پر اشتراک کرنے کے قابل ہو سکے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ رول آف اے ٹیچر، کہ یہ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس کو بہر فیسیلیٹیٹر کی طرف ہی جائے گا۔ یعنی پہلے جو تھا نا کہ جو ٹیچر سینٹر جو چیز تھی، تو وہ یعنی اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹیکنیکل مہارتیں بھی، جس کے ہم پہلے کہتے تھے کہ نہیں سیکھی جا سکتی، اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی سیکھی جا سکتی ہیں، آپ اپنے موبائل پر ٹیب کے اوپر یہ چیزیں۔ تیسری چیز ہے کہ ہمیں زندگی کے لیے درکار مہارتوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں ڈگری سے زیادہ، ہمیں جو ہے کہ سرٹیفکیٹ سے زیادہ، اور اس سے زیادہ ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو خطرناک ہے، جس پر سوچنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا کردار جو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سماجی تعلقات اور براہ راست تدریس کا خاتمہ جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہو۔ دیکھیے ہم ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، دیکھیے ہم اگر پاکستان اور ایک مسلم ملک کے کنٹیکسٹ میں بات کریں گے تو ہمارے سامنے صرف جو ہے وہی چیز نہیں ہوگی کہ جو پوری دنیا صرف دیکھتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہرحال ہماری جو ہیریٹیج ہے، ہماری جو لیگیسی ہے، وہ بہرحال جو ہے کہ اس میں استاد کے ساتھ اس کا کردار آتا ہے، اس کی نارمز آتی ہیں، اس کی جو کہ ویلیوز آتی ہیں، اور وہ بہت اہم رول ہے اس میں۔ صرف جو ہے کہ صرف یہ چیز نہیں کہ وہ اس کا جو ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، وہ ساری چیزیں کہ خود استاد جس طرح سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں اور بھی ہوں گی کہ جو فوراً میرے ذہن میں آئی ہیں۔ تو میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت سیکھنے کو بھی ملا، اور جو ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسے موقع ملیں گے کہ ہم اس پر مزید بات جاری رکھیں۔ ذوالفقار صاحب، آپ کی وائس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اچھا، ان کو شاید پتہ نہیں آواز آ رہی یا نہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں سید وقاص جعفری صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر دار ارقم سکولز، انہوں نے بہت ہی ویلیویبل انپٹ دیا اپنا ٹاپک کے حوالے سے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ظریف المانی صاحب، اسپیشل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خیبر پختونخوا سے، اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ باقی جو پینلسٹ ہے ان میں سے کچھ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، پبلک سیکٹر کے حوالے سے تھوڑی سی تو بات ہوئی ہے، لیکن یقیناً ہم زیادہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری سچویشن کے اندر پبلک سیکٹر سکولز میں کیا انیشیٹوز لیے گئے، اور فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے فیوچر سکولنگ پہ۔ جی ظریف المانی صاحب۔ ایک سیکنڈ، مليح هذا شور ماكو خبركم تليفون. جی آواز امراضیوس جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm sorry کہ میں بار بار اٹھ رہا ہوں ایک اور وجہ سے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہوم ایجوکیشن یا گھر سے اگر آپ میٹنگز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جس میں بڑی رکاوٹ یہ میری جو بچی ہے نا یہ سامنے، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سو دس از ون آف دا چیلنج۔
اور اسی کو میں فوکس کرتا ہوں. ہماری جو فیملیز ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے, اور اسپیشلی جو ہمارے سرکاری اداروں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ان کی جو گھر کے ماحول ہے وہ پلے گراؤنڈ زیادہ ہے, اور ایجوکیشن یا اسکول کی طرف ادھر کوئی رجحان اس طرح ہوتا نہیں ہے. ہم گاؤں میں پلے بڑے ہیں, اور ہمارا جو زیادہ پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ رورل پاپولیشن ہے. کوئی 50 لاکھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں, کوئی تقریباً 28,000 ہمارے اسکولز ہیں, اور 90% پلس لوگ اس میں رورل ایریاز کے ہیں, جو جس طرح ہماری فیملیز ہے, بڑے گھر ہیں, بڑی فیملیز ہیں, محلے ہیں, ادھر کا ایک مخصوص ہمارا پختونوں کا ایک اچھا بہترین سا کلچر ہے, جس میں بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے کتاب کے علاوہ. اور یہ کتاب اور یہ چیزیں جو ہے بعض اوقات ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو اس طرح کی تہذیب اور عقل اور دانش نہیں سکھاتی جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. تو میں تو فیل کر رہا ہوں گزشتہ 10 دن سے میں گھر پہ ہوں اور بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, اور میرے بچے بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں اپنے دادا اور دادی سے. دس از ون آف دا گڈ ایسپیکٹ کہ جو ہم گھروں پہ آ گئے اور ہماری ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی. شہر میں چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے, ان کو وائٹامن ڈی کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا, تو بہت سارے فائدے یہ بھی ہیں. اچھا, یہ بھی نہیں ہے کہ سرکاری ادارے جس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ they were never ready, اور ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا, اس لیے اچانک قیامت آ گئی اور کولیپس کر گئے. میں تھوڑا سا اپنا ویب سائٹ دیکھ رہا تھا ابھی, تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تقریباً کوئی اراؤنڈ 17,000 ٹیچرس فریش انڈکٹ ہوئے ہیں. اب میری آواز سن رہے ہیں میرے خیال میں؟ اور اس 17,000 ٹیچرس کو ہم نے ٹیبس دیے ہوئے ہیں, اور ان کی ساری ٹریننگ آن لائن ہو رہی ہے پہلے سے, گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا ایک EMIS ہمارا ایک بہت ایکٹیو اور بہترین ہمارا ایک ادارہ ہے, ہم خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے. مطلب ایجوکیشن کے مینجمنٹ کے لیے جو چیز پلاننگ کے لیے چاہیے وہ ساری چیز ہمارے پاس 1 کلک پہ اویلیبل ہے. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج کے دن اتنے % حاضری, فلانی ڈسٹرکٹ میں اتنے ٹیچر حاضر تھے, اتنے حاضر نہیں تھے, اتنے اسٹوڈنٹس حاضر تھے, یہ بھی ہمیں پتا ہے آن لائن. یہ کرونا سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فلانے سبجیکٹ میں فلانے ڈسٹرکٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کی کیپیسٹی اتنی % ہے. دس از واٹ وی ور ڈوئنگ پہلے سے. اچھا, ایشو صرف یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اسکول سے گراؤنڈ کو چلے گئے تو ہمیں پرابلم یہ آ گئی کہ ان تک پہنچا کیسے جائے. تو ظاہر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو وائی فائی اور نیٹ کی فیسلٹی دے. ڈیفینیٹلی یہ تو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف. بہت پہلے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے, ون آف دا لیڈنگ ہے. ابھی بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, ان کے اگر کمپیریزن کر دے تو ہمارے یوزرز مسلسل زیادہ ہو رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اور ریسرچ بیس تھا. ہمارے 60% لوگوں کے پاس تقریباً ٹیلی ویژن اویلیبل ہے گھروں میں. ہماری جو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سیل فونز ہیں اس میں اربن رورل کا ڈفرنس اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب اربن اگر یوز کر رہے ہیں 94%, تو رورل یوز کر رہے 83%. سو دیر از اے ویری اسمال ڈفرنس. ہاں, ایک چیز بڑی الارمنگ ہے, اور وہ obviously انڈرسٹینڈ بھی ہم کرتے ہیں کہ جو نیٹ کا یوز ہے, پھر اگر اربن اور رورل پہ جائے, اور اربن رورل کا بہت ضروری ہے اس کا کمپیریزن, کیونکہ ہمیں ایشو زیادہ رورل میں آ رہا ہے, تو پھر اس میں یہ ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ڈفرنس ہے تقریباً کوئی مطلب بیچ میں اس کے کوئی یہ سمجھے کہ پھر یہ گیپ بہت بڑھ جاتا ہے. پھر اگر 18% سارا ہے, کوئی 20% ہے پاکستان کا جو نیٹ لوگ یوز کرتے ہیں, تو اس میں پھر رورل 3 پہ آ جاتا ہے, which is very low. اب ہمارا ایشو یہ ہے گورنمنٹ کا کہ جو یہ لو والی کیٹیگری یہ ہم مینج کر رہے ہیں. جو تھوڑا سا اربن ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں ہیں,
جو ہمارے کے پی میں پرائیویٹ سکولز ہے اس کے لیے ہماری ایک اتھارٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں PSRA، پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی. اس کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے، ہمارا پورا سسٹم ہے، ان کے ٹریننگ کا بھی سسٹم ہے، ہر چیز اس میں ہے. ہمارے پاس کوئی تقریباً سمجھے کوئی پرائیویٹ اسکولز 5,000 سے کچھ زیادہ ہے، اور کوئی 5 لاکھ یا اتنے کچھ ہمارے پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ بہت کم ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. ابھی وقاص صاحب یا میڈم کوئی بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو گورنمنٹ امپلائیز کا جو ایک نیچر ہوتا ہے کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ہر چیز میں، اسپیشلی یہ ان چیزوں میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں لینے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے. ہمیں بالکل الٹ ایکسپیرئنس ہوا ہے اس کورونا کی وجہ سے. ہم نے صرف 2 ہفتے پہلے اپنے ویب سائٹ پہ دیا، مطلب ٹیچرز کو ہم نے SMS نہیں کیا. بہت بڑی تعداد ہے ٹیچروں کی، 2 لاکھ ہمارے امپلائیز ہیں، جس میں 1,50,000 سرکاری اسکولوں کی استاد ہے. اور ظاہر نیٹ پہ وہ نہیں ہے، لیکن جو بھی تھے تو ہمیں 8-10 دن میں 5,000 ٹیچرز نے والنٹیرلی، ہم نے ایک MOU سائن کیا امریکن بورڈ کے ساتھ، آن لائن ٹریننگ کی، اور 5,000 سے زیادہ لوگ ود ان اے ویک رجسٹرڈ ہو گئے. اور وہ ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں امریکن بورڈ والے کہ آپ کے لوگ یہ لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو گئے. یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تیز ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں جو ایک بات پرانی ہوتی تھی کہ بوڑھے بوڑھے استاد ہیں اور پٹیا، اس طرح نہیں ہے. ہمیں جو لوگ آ رہے ہیں ابھی جو فریش، چونکہ اس میں ابھی وہ شرط بھی ختم ہے کہ وہ جو پروفیشنل ٹریننگ ہوتی تھی، BEd EMed وہ ساری چیز، تو انجینئرز بھی آ رہے ہیں انٹرسٹنگلی، اور ماسٹرز MPhil PhDs آ رہے ہیں. بلکہ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اس دن، ایک وفد مجھ سے ملا جو کہ پرائمری اسکول ٹیچر ایسوسیشن تھا. اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ تھی کہ وہ سارے وہ لوگ تھے پرائمری اسکول ٹیچرز جنہوں نے MPhil یا PhD کی ہوئی تھی، ان کی اپنی آرگنائزیشن، اور وہ مجھ سے ملے پرائمری اسکول ایجوکیشن کے ریفارمز پہ. یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا مسائل کے علاوہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہے جس کو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں، اور یہ محنت اتنی بڑی نہیں ہے، پالیسی لیول پہ اگر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو جائے، پرائیویٹ سیکٹر کو اور باقی آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ ہم انوالو کر لیں، تو میرے خیال میں ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہمارے آخری 2-3 فیسلٹیز جو ہم نے دی ہے، سارا جتنا بھی ہمارا کورس تھا آن لائن ہم نے کر دیا ہے. ٹیچر کی ٹریننگ ساری ہماری آن لائن پہلے سے تھی، تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. ہمارے جتنا بھی کورس ہے وہ کورس ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیا. ویب سائٹ پہ ڈالنے کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایجوکیشن آفیسرز ہیں ان کو سافٹ میں دے دیا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے، اور یہ ہے کہ چونکہ 2 لاکھ امپلائیز ہے تو ٹرانسفرز کا اور سرکاری ملازمین کا یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک سافٹ ویئر بنا لیا تھا پہلے سے، کرونا سے پہلے سے بات ہے. اور جب بٹن دبانے کی باری آ گئی تو کرونا کا وائرس آ گیا تھا، تو آن لائن ہم نے اس دن 1,000 ٹرانسفرز ود ان منٹس ایشو کیے، جو کہ لوگوں کو اپنے موبائل پہ ملتے ہیں. ٹیچرز کو they need not to come to our offices or district offices، وہ اپنے اسکولوں میں یا اپنے گھروں میں، اور ان کو آرڈرز ٹرانسفرز کے ان کو مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈاپٹیبلٹی ہے، لوگ بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں. بہت سارا چینج آ چکا ہے، شاید ہمیں احساس نہیں ہے. کڈس کو تو چھوڑے، وہ تو بہت تیز ہے، میں تو ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر پالیسی کو تھوڑا سا وہ اسٹیریوٹائپ کے بجائے تھوڑا سا ہم ڈائنامک ہو جائے گورنمنٹ، جو کہ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے طرح کے بابو حضرات ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ڈفرنس آ رہی ہے. ہم انشاءاللہ اگر اس کو کر لیں تو بہت سارا چیلنجز یہ ہے کہ جو نیٹ اویلیبل نہیں ہے، آن لائن فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے رورل ایریاز میں، اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ان پیرنٹس کو. ایک یہ، دوسری کہ جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر مزدور ڈیلی ویجز ہیں،
غریب لوگ ہیں جو خود ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ ہمارے کلائنٹس ہیں. تو ظاہر ہے ان تک اس انداز سے پہنچنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو حل کرنے کے لیے جو ہم طریقہ یوز کر رہے ہیں بھی مشورہ دے وہ ہے PTC پیرنٹ ٹیچر کونسل. آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ جو ایکس فاٹا کا علاقہ ہے نیولی مرجڈ ایریا ہے جو کہ بہت زیادہ ایجوکیشن کے لحاظ سے متاثر ہے, ادھر ہم نے 500 پیرنٹ ٹیچر کونسلز بنا لیے ہیں. نہ صرف بنا لیے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے ہم تقریباً کوئی 6 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں, پلس ان کے ذریعے سے ہم انرولمنٹ میں بہت زیادہ انشاءاللہ اضافہ کر دیں گے. اور یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں بینک نہیں ہے اور بینک بھی ادھر کھلوانے تھے اور ہمارے PTCs بننے تھے, پھر PTC کا اکاؤنٹ کھلوانا تھا, ادھر الیکشن کرانے تھے, پھر ان کو ٹریننگ دینی ہے, پھر یہ PTC بنتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ادھر بہت زیادہ ڈیمانڈ جو عوام کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے کہ ہمارے لیے اسکول بنائیں, ہمیں بکس دے دیں, بلکہ ہمیں اسٹائپنڈس دے دیں. اور ایک آخری چیز یہ کہ ایک چیز جو میں فیل کر رہا ہوں, اگر یہ ٹرینڈ اس طرح انشاءاللہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جائیں گے, آن لائن کی طرف, تو اس میں خصوصاً جو ہمارا پرانے فاٹا کا علاقہ ہے اور ہمارے صوبے کا جو علاقہ ہے اس میں فیمیل ایجوکیشن کا ریشو بہت کم ہے. اگر یہ چیز شروع ہو گئی تو اس سے فیمیل ایجوکیشن کا ریشو بہت زیادہ بڑھے گا, کیونکہ ہمارا جو مخصوص کلچر ہے اس میں بہت زیادہ مناسب ٹرانسپورٹ اگر نہ ہو اور سیکیور ماحول اگر نہ ہو تو ہم اپنی بچی کو باہر نہیں نکلنے دیتے. تو اگر آن لائن یہ چیز شروع ہو گئی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں انشاءاللہ فیمیل ایجوکیشن کی صورت میں ملے گا, جو کہ بہت بڑی نعمت ہوگی. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیلنج جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہوگی. فی الحال اتنا ہی. بہت شکریہ ظریف المانی صاحب, اسپیشل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن صوبہ خیبر پختونخوا. ذوالفقار جنجوعہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ذوالفقار صاحب کے نیٹ کا شاید مسئلہ ہے. ذوالفقار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بس وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے شروع میں ذوالفقار بھائی کو سن لیا ہے. صحیح ہے, تو ٹھیک ہے, چلے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کویسچن ہے زاہدہ خان کی طرف سے کہ جو ہمارا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے کیا یہ ہمارے بچوں کو 21st سینچری نیڈس کے لیے پریپیئر کر رہا ہے؟ یہ کویسچن ڈاکٹر افشاں ہما میں آپ کی طرف کروں گا کہ آپ کائنڈلی اس کو رسپونڈ کریں. اچھا جی, تھینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کا. اگر یس اور نو میں آنسر چاہیے تو آنسر از مور انکلائنڈ ٹورڈز نو. اس کی وجوہات ہیں اور اس کی وجوہات بڑی ریئلسٹک ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو اسکول سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ایک خاص سینیریو میں ڈیولپ ہوتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ سوسائٹی افیکٹس دا اسکول, اسکول افیکٹ دا سوسائٹی. جس طریقے سے پاکستان میں 1947 سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو اسکول سسٹمز جس طرح سے ڈیولپ ہوتے رہے وہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ تھا جس میں اسکولنگ کا ایک سسٹم ہم نے انہیرٹ کیا تھا. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بچے کو لکھنا پڑھنا, بیسک کیلکولیشنز اور یہ چیزیں آ جانی چاہیے, اور ایک ایلیمنٹری اسکول لیول تک وہ یہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ بیسک اسکلز تھیں, ریڈنگ, رائٹنگ, ارتھمیٹکس. لٹریسی کی ڈیفینیشن بھی ہم نے اتنی ہی رکھی بہت مدت تک. اس کے بعد جو پوسٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو ہم سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں, اس میں ہونا یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ بچہ پریکٹیکل لائف کے لیے تیار ہو رہا ہو اور اس کی پریکٹیکل لائف آنے والے 5-10 سال ہیں آگے. ہم کیونکہ ایک سلو پیس پہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں چل رہے تھے, اور اگین ہیونگ سیڈ دیٹ کہ
infrastructures and number of students, number of teachers, number of institutions, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा शुरू से. तो हम क्वांटिटी को कैप्चर करने की कोशिश में लगे रहे, स्कूल्स बढ़ा दो, टीचर्स बढ़ा दो. ये जो करिकुलम है जिसने बच्चे को आने वाली सदी या आने वाले सालों के लिए तैयार करना है, उसमें बहुत कम काविश हुई. अगर हम करिकुलम रिफॉर्म जिसको कहते हैं वो देखें तो वो तो मैक्सिमम 2 दफा हुआ, और करिकुलम रिव्यू होता रहा, रिविजन्स होती रही, जिसको हम करिकुलम रिफॉर्म कभी नहीं कहते. करिकुलम रिफॉर्म ये होता है कि उसमें एक ओवरऑल चेंज आती है पूरे करिकुलम के अंदर, और वो तब आती है अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक प्लान पूरा अपने सामने रखें, आने वाले 5 साल कैसे हैं, फिर आने वाले 10 साल कैसे हैं, फिर आने वाले 20 साल कैसे. इस तरह का रिफॉर्म पाकिस्तान में कोई प्लान नहीं हुआ. इसलिए अभी तक होता ही है कि बच्चा सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल जब करके निकलता है तो या तो वो फर्दर एजुकेशन में जाए या उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, कोई स्किल नहीं है. जो स्किल उसके पास है वो है रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजेशन एंड कैलकुलेशन, इससे ज्यादा नहीं है. तो इसलिए मैं आंसर देती हूँ कि 21st सेंचुरी की स्कूलिंग नहीं है. फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आती है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अभी तक हम इस इशू में फंसे हुए हैं कि हमने बड़ी सॉलिड ग्रिड बनाई हुई है. बच्चा मेडिकल में चला गया तो चला गया, बच्चा प्री इंजीनियरिंग में चला गया तो चला गया. हमारे पास अभी तक कोई एक मॉडल भी सेंचुरी गॉन, 20 years गॉन. ठीक है, तो हमारे पास 1/5 सेंचुरी गुजारने के बाद, एक पूरी जनरेशन ग्रेजुएट हो जाने के बाद अभी तक कोई मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल नहीं है, और ये सेंचुरी मांगती है मल्टी फैकल्टी. अगर मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो भी मुझे मल्टी फैकल्टीज की जरूरत है, जो हमारा करिकुलम उस तरह से डिजाइन ही नहीं है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है समी खान साहब है. उनका क्वेश्चन है कि हमने इस सिचुएशन से क्या लर्न किया और कोविड वुड बी डिफरेंट और व्हाट. तो ये क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आमिर जमाल साहब से कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें. अपना म्यूट ऑन करना भूल गया था. तो बड़ा अच्छा सवाल है. मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में इस पर थोड़ी सी बात की थी कि जाहिर है हम एक नई दुनिया में कई हवालों से दाखिल हो रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन जो है एक की एस्पेक्ट है. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं. उसमें बस मैं सिर्फ 2 चीज़ें आप सामने रख दूंगा ब्रीफली. एक तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पब्लिक हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस और उस पर फोकस, उस पर इन्वेस्टमेंट, उसकी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बच्चों को, लोगों को तैयार करना, गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को तैयार करना, ये एक बड़ी चीज खुल के सामने आ रही है. लोग इस पर बात कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे. इसमें वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जेंडर है, a lot of एस्पेक्ट्स. तो ये चीजें अब सामने आ रही है, जिस तरह मैंने सजेस्ट भी किया अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान के हवाले से भी, कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है हमारे स्कूलिंग में भी. दूसरी चीज जो ऑलरेडी डिस्कस हुई है, ये जो ऑनलाइन जो नई टेक्नोलॉजी वो सामने आ रही है, और उसमें काफी, जिस तरह ज़रीफ उलमानी भाई ने भी बताया कि नए एवेन्यू खुल रहे हैं, नई चीजें सामने और कई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं. जहन के वो पहलू जो हमने अभी दरियाफ्त नहीं किए थे, इस्तेमाल नहीं किए थे, वो हम अब कर रहे हैं, और क्रिएटिविटी आ रही है. ओवरऑल मैं देख रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटीज में भी, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग. तो और ऑनलाइन के हवाले से स्पेशली तो नए पेडागोजिकल अप्रोचेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, रिसर्च फंडिंग एलोकेट हो रही है, और नई रिसर्च इस पे काम आ रही है. तो ये चीजें सामने आ रही हैं. एक फाइनल चीज मैं बताना चाहूंगा, जो अगर आप मुझे इजाजत दें अब्दुल सलाम भाई, अर्लियर क्वेश्चन के बारे में.
डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस दिया, बड़ा प्रैक्टिकल। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि 21st सेंचुरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज बच्चों में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. We have a colonized mind throughout, and our education system since 1947 वो उसी colonized mind को उसको परवान चढ़ा रही है. ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्कूल्स और ये सारा कुछ जो है, तो उसमें आपके मुख्तलिफ तबके बन रहे हैं स्कूल सिस्टम में. तो ये बड़ा अफसोस की बात है जो मुझे आपकी बात से मालूम हुआ, डॉक्टर अफशा की बात से, कि यानी वो जो प्लानिंग होती है, जो करिकुलम अपने नेशन की तरजीहात के मुताबिक ड्रास्टिकली चेंज कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग decolonizing colonized minds. It's very important, very crucial. उसके बगैर अब बड़ी टेक्नोलॉजी हो, बहुत ऑनलाइन हो, बहुत कुछ करें, वो कॉन्फिडेंस वो नहीं आएगा बच्चों में. बस ये छोटा सा मैंने. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर साहब. ये शफक सरफराज साहब का क्वेश्चन है, जो मैं इससे समझा हूँ ये है कि हम ये टर्म्स यूज करते हैं वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ताकि हम 21st सेंचुरी को सकें. तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन हाउ वी कैन मेक इट एक्सपीरियंस बेस्ड एंड एक्सपोजर बेस्ड सिस्टम. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकास जाफरी साहब से काइंडली अगर इसको रिस्पॉन्ड कर सकें. एक मिनट सर, आपका माइक ऑफ है. जी सर. जी जी. देखिए, तालीम तो अपनी जिसे कहते हैं ना फिलॉसफी के अंदर ही जो है ना कि यानी एक्सपीरियंस बेस्ड और एक्सपोजर बेस्ड होती है. अरे और हम जब तालीम की बात करते हैं तो हम कहते ये हैं कि बेचारे तालीम के नतीजे में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और तालीम की जो भी डेफिनेशन, बेशुमार डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन उसका मतलब भी यही होता है कि तालीम के जरिए से आप फ्यूचर का जो है कि सिटीजन जो है कि डेवलप कर रहे होते हैं. यानी एक मुआशरे की जो नीड होती है वो तालीम के जरिए से लेते हैं, चाहे वो उसकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, चाहे उसकी सोशल नीड्स हैं, चाहे उसकी जो प्रोफेशनल या जो भी इसकी टेक्निकल नीड्स मौजूद हैं. तो मेरा ख्याल है इसमें कोई डायकोटोमी नहीं है कि भाई ये कोई है. लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इशू बहुत सारे जो एड्रेस होने वाले हैं, अरे इस मुख्तसर सी मजलिस के अंदर हम सबका अहाता नहीं करते, चूंकि हम तो एक खास जिसे कहते हैं कि पस मंजर में हम तालीम के इश्यूज और वो भी स्कूल एजुकेशन के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. वरना तो अगर आप लिस्ट आउट करना शुरू कर दें कि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ एजुकेशन से शुरू हो जाएं और फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो करिकुलम है यानी उस तक आ जाइए, और बेशुमार इशू मौजूद है. अच्छा, मैं एक बात कहूंगा जो शायद इससे पहले बात शायद कही हो, वो ये कि यानी लेकिन मुझे एक एतमाद जरूर है, वो ये है कि ठीक है हमारे बहुत सारे हमारे इफ एंड बट है हमारे तालीम के हवाले से, लेकिन मुझे इतना इत्मीनान ये कि हमारी जो भी जनरेशन है उसको अगर जहाँ कहीं मौका मिलता है तो वो बहरहाल इमर्ज करती है, वो डिलीवर करती है. ये तो आप मानेंगे ना इस एतबार से कि हमारा मसला ये कि हमें चूंकि अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, हमारी हुकूमतों की वो तरजीह नहीं होती, या हमारा पेस बहुत स्लो है. ठीक है, कुछ इंटरवेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, लेकिन वो उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती है. हर आने वाली हुकूमत जो है कि वो नए सिरे से अपना पहिया ईजाद करने पर लग जाती है. लेकिन मुझे ये मनाने के जहां जहां इनको मौका मिलता है, और ज़ाहिर जहां ये लोग जाते हैं वहां जाकर ये फिर प्रूव करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है. हमारे यहाँ बहुत ये सर्वाइवल ऑफ द लास्ट जो है कि ये लोग काम करते हैं. तो ये जरूरत तो इसी चीज की है कि हम कौमी सतह के अगर चीजों को ठीक कर लें, अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आए कि जिसके नतीजे में जो है हम जो है ना अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाएं, एजुकेशन से लेकर और अपनी जो है कि बाकी सारी चीजों तक. तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे नहीं. बाकी जहां तक सवाल का ताल्लुक है तो एजुकेशन तो वही होगी जिसको हम एजुकेशन कहेंगे. कि देखिए ना अभी बात मैडम भी ये जनरेशन की बात कर रहे हैं. देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये कह रहा है कि जो मौजूदा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले जो 65% बच्चे हैं, तो उनके वो यानी अभी तक तो यानी उनके लिए तो अभी तक वो प्रोफेशनल वजूद के अंदर नहीं आए. देखिए, ये जो एक बड़ा इनकलाब आ रहा है हमारी टेक्निकल इसके अंदर, दुनिया के अंदर, जाहिर पता है अगले सिर्फ 10 साल के अंदर जो है कि चीजें चेंज हो रही है, जॉब्स चेंज हो रही है अगले 10 साल के अंदर.
यानी आप देखिए ना, आप अब खुद देखिए, इससे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि अगले 10 साल, यानी अभी ये जनरेशन जी चल रही है और अब अगली बात आ रही है जनरेशन अल्फा की बात आ रही है कि वो तो बिल्कुल एक दूसरी होगी, कि जो बिल्कुल बिल्कुल एक डिजिटल जनरेशन होगी। तो ज़ाहिर है उसके हस्बे हाल तो हमारी कोई चीज़ नहीं बन रही कि जिसके नतीजे में उसके मुताबिक उनको तालीम मिले और उसके मुताबिक उनको रोजगार मिले। तो ये मसाइल हैं जिनको हमें करना होगा। जी बहुत शुक्रिया वकास जाफरी साहब। ये क्वेश्चन है मोहम्मद अली साहब का और ये गवर्नमेंट के हवाले से है, स्कूल्स के हवाले से कि वो पेरेंट्स को 20% फी के अंदर वो डिस्काउंट दे। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जहन में है कि गवर्नमेंट चूंकि प्राइवेट स्कूल्स को कोई फंड्स नहीं देती और प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फ़ी के ज़रिए से ही अपने बिल्डिंग के रेंट्स, अपने स्टाफ की सैलरीज और दीगर जो अखराजात है, ज़रूरियात है, वो पूरी करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं गुजारिश करूंगा ज़रीफुल मानी साहब से कि इसको वो आंसर करें और फिर उनको इजाज़त है कि वो चूँकि मसरूफ़ है ऑलरेडी। तो सर प्लीज़। एक मिनट, आपका माइक ऑफ। एक मिनट जी प्लीज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। क्वेश्चंस हमसे रोजाना होते हैं, वो ये होते हैं कि आपने 100% फीस माफ क्यों नहीं किया, जबकि अदालतों ने भी कहा है और पंजाब ने इस तरह कर दिया और सिंध ने वो कर दिया, बल्कि हम पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफदारी कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल्स के किसी ओनर या टीचर की तरफ से ज़ाहिर होगा, लेकिन हमें इसमें बैलेंस हमने रखा है और बजाय इसके कि हम ऊपर से कोई डिसीजन मुसल्लत करें, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये किया कि इनका जो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बुला के इनके साथ बैठ के इनके साथ मशवरा करके उनकी मर्जी के साथ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 20% का ऐलान किया था और ये ओनर्स ने खुद माना था। तो मेरे ख्याल में दिस इज मतलब पेरेंट्स का तो ख्याल ये है, मैं भी पेरेंट हूँ, तो मुझसे जो फीस लिया जा रहा है मैं तो कहता हूँ कि कम ले। तो मैं तो चले तनख्वाह ले रहा हूँ, जो तनख्वाह नहीं ले रहे लोग उनको तो बड़ा इशू है, तो उनका भी इशू है। सिचुएशन इस तरह है, जाहिर है कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है हमेशा कम होते हैं और इट इज़ वेरी बैड कि मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त कि बहुत सारे हमने कट लगा दिए सेक्टर्स पे और हमने डाइवर्ट कर दिए वेंटिलेटर्स की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। फ्यूचर में मेरे ख्याल में जो बजट का जो हमारा प्रोपोर्शन है उसमें और होना भी चाहिए इंटरनेशनल सतह पे भी, वैसे भी, कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं कि उस पर नहीं खर्च होनी चाहिए। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, मैं बात लंबी हो गई, उसमें किसी ने लिखा था कि आइस ब्रेकर जो होता है, जो शिप होता है, तो 1.2 बिलियन डॉलर से ये तैयार होता है। जब हमारे जो बड़े बड़े ममालिक है वो इसलिए तैयार करते हैं कि उधर आइसलैंड में जाके ना उस पर बर्फ तोड़ते हैं ताकि उधर हेजेमनी अपनी बनाए। उसमें कितने वेंटिलेटर्स बनते हैं। हमारे बहुत सारे अखराजात हैं हमारे मुल्क में कि हम बहुत ज़्यादा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको हम अगर थोड़ा सा भी कम कर दें तो हमारे एजुकेशन का इतना ज़्यादा भी डिमांड नहीं है। अगर हम 2% या 3% से जाके अगर हम 10 पे भी चले गए, 10 पे छोड़े 7 पे भी चले गए, तो मेरे ख्याल में प्राइवेट एजुकेशन स्कूल्स के जो जिसमें लो कैटेगरी वाले हैं, जो 5000 से नीचे वाले फीस वाले स्कूल के टीचर्स हैं, तो गवर्नमेंट क्यों ना उनको सपोर्ट करे इस तरह के हालात में, अगर बजट इजाजत दे, और इजाजत होनी चाहिए बाकी से काट के। तो मेरे ख्याल में एक डिबेट है जो कभी चलेगा, इस तरह अमीर जमाल भाई ने कहा, यह भी चलेगा और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसका अच्छा नतीजा आएगा, अच्छा नतीजा आएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़रीफुल मानी साहब, स्पेशल फिशरी स्कूल एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा। सर आप ने काफ़ी मसरूफ़ थे लेकिन आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। अगर आप जाना चाहें तो हम अब आपको इजाज़त दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने नाज़िम साहब से पहले इजाज़त दी थी। मगर बाकियों को इजाज़त नहीं थी। नहीं सर, मैं बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन में और नहीं ले रहा। जुल्फ़िकार जंजुआ साहब की क्योंकि मिस हुई थी तो उनसे गुजारिश है, कुछ इम्पोर्टेंट डेटा उन्होंने शेयर किया था
स्टार्ट में, तो वो ठीक। शेयर कर ले और फिर उसके बाद 1-1.5 मिनट की जो कंक्लूडिंग रिमार्क तमाम पैनलिस्ट की तरफ से आ जाएगी, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। जुल्फिकार जंजुआ साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तिफली से गुजारिश है कि वो अपनी ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है ना अभी? तो जी जी जी, अभी तो आवाज आ रही है ना? अच्छा, मैंने जी बस जी आ रही। 2-3 डाटा जो शुरू में किया था और उस पे मुख्तसर बात करूंगा कि ओवरऑल बहरहाल ये एक बड़ा इशू हुआ कि 2.25 अरब लोग जो है लर्नर मुतासर हुए, जो कि एनरोल्ड लर्नर्स का 91% बनता है और ये 191 कंट्रीज का डाटा है। अच्छा, इसी तरह अगर पाकिस्तान के पैराए में देखें तो वो भी एक पूरा, यानी मैं तो फिगर्स मेरे लिए बड़े वो हैरान क्योंकि 46.8 मिलियन स्कूल्स जो हैं, और इसी तरह वो फिर डिवाइड करते जाएं तो फ्रॉम 8.6 मिलियन टू प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी का 22.9 मिलियन है, और सेम 18 मिलियन प्लस जो है वो सेकेंडरी के ऊपर चला जाता है। तो एक बड़ा डाटा है। मेरे ध्यान में 2-3 चीजें थी जो मैं पहले शुरू में, हमारा अपना क्या एक्सपीरियंस था, और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि मैं लोगों को मैंने कहा कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन कर लेंगे। मैं कहता हूं कि अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करेंगे? हम जूम के ऊपर अपना सिस्टम जो है ट्रेनिंग और फलां फलां शिफ्ट कर देंगे। तो जो बच्चे की लर्निंग है, जो बच्चे की इवेल्युएशन है, इवन ये व्हाट्सएप ग्रुप और इसके ऊपर आजकल बहुत सारे इदारे चल रहे हैं, तो जिसके पास जो अवेलेबल सोर्सेज उसने किया। तो मुझे पिछले दिनों एक बड़ा इदारा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम इवेल्युएशन अब कैसे करें। तो आई डू एग्री जो उन्होंने बात की, लेकिन कहीं से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो हमारे लिए इस कोरोना वायरस ने रीशेप किया एजुकेशन को, वो एक पॉइंट्स हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट है, इन माय ओपिनियन के हाउ वी विल एजुकेट अ फ्यूचर जनरेशन। तो मेरा ख्याल ये है कि पहली जो चीज़ है कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इससे पहले वक़ास साहब जो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है वो सेम चीज़ें ऑलमोस्ट हुई थी। अराउंड द वर्ल्ड जो है वो स्कूल जो है इसी तरह से लॉकडाउन हुए, और सेम टाइम सेम रीज़न कुछ इस तरह से थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं जो लेसन के तौर पे मैं समझता हूँ वो बहुत जानने वाली है। मैं समझता हूँ कि वन थिंग, एजुकेटिंग सिटीजन इज अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड नाउ। वी नीड टू थिंक दिस वन, कि ये जो ग्लोबली इंटरकनेक्शन है, वी आर, देयर इज नो लॉन्गर सच अ थिंग कि हम इसमें स्टिल आइसोलेशन के अंदर जाएं पाकिस्तान में रहते हुए। और दूसरी चीज मे बी वेरी डेंजरस है, लेकिन इन माय ओपिनियन वी नीड टू रीडिफाइन द रोल ऑफ एजुकेटर। अच्छा, ये इस सेंस में कह रहा हूं कि जो नोशन ऑफ एजुकेटर होती है, जो 21st सेंचुरी की एजुकेशन की भी बात हुई, यानी मेरा ये ख्याल है कि विद स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू गेन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इवन लर्न अ टेक्निकल स्किल थ्रू अ फ्यू क्लिक्स ब्ला 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 ऑन देयर फोन एंड टैबलेट्स एंड laptop and computer, we will need to redefine actually the role of the educator in classroom and lecture somewhere else. ये एक मेरे नजदीक बहरहाल एक लेसन है। टीचिंग लाइफ स्किल्स जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ स्किल की जो नीड है फ्यूचर की वो है। और दूसरा, अनलॉकिंग जो टेक्नोलॉजी ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन है, मतलब वी नीड टू, ये 4 लेसन जो हैं, मैं पर्सनली ये समझता हूँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए जो सर्विस प्रोवाइडर, हमें ये चीज़ें सामने आई, वो चीज़ें जो सालों में हमने नहीं सोचा उस पर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये होगा कैसे? मैं समझता हूँ कि ये जो रीशेप जो चीज़ होती है एजुकेशन की, वो 3 तरीकों से रीशेप हो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो एक क्वेश्चन भी किसी ने किया कि इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, एक तो ये है जी, बड़ा सादा सा और सिंपल है कि एजुकेशन एक जिसको हम कहते हैं कुड लीड टू सरप्राइजिंग इनोवेशन की तरफ, ये एक रीशेप होगा। पब्लिक प्राइवेट जो एजुकेशनल पार्टनरशिप है वो कैन बी ग्रो इन इट्स वेरी इंपॉर्टेंस। यानी मेरा अपना ये ओपिनियन है कि
پبلک پرائیویٹ ایجوکیشنل پارٹنرشپ جو ہے اس کی اہمیت بڑھ سکتی ہے. اور تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا مینشن کیا, میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل دنیا ڈیوائڈ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک کے پاس کیا کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک ہماری طرح واٹس ایپ کو ہی سب کچھ ٹرانسفارم سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر دیا اور دنیا جو ہے وہ کہاں پہنچی ہے. تو یہ ریشیپ تو ہوگا, لیکن ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ ایک بڑے لیول پہ ہوگی. میرا یہ خیال, یہ ایک اوپینین ہے کہ ان لیسن کے اوپر جو ہے وی نیڈ ٹو بی اسٹارٹ فرام سم ویئر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ عبدالسلام صاحب کو کسی حد تک جو ہے وہ اس کا نالج ہے بھی, ان سے ڈسکشن ہوئی ہے. ہم نے ریڈرز جو ہے ریڈرز بنا رہے تھے مختلف پری پرائمری, پرائمری, سیکنڈری سب بچوں کے لیے. اچھا, ریڈر بناتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اچھا کون سا ہونا چاہیے, لیول کیسا ہونا چاہیے. اچانک یہ کورونا کی صورت میں, مطلب اس سے پہلے ہم نے سوچے نہیں تھا, تو ہم ڈیجیٹل کے اوپر چلے گئے. ون آف دا بگ انسٹیٹیوشن یو ایس میں رابطہ ہو گیا. وہ ہم نے جب پورا سسٹم دیکھا تو ہمیں صحیح سمجھ میں آیا, اور جب اس کے جو یوزرز ہیں یعنی سکولز ہیں ان کو بتایا کہ اصل جو آن لائن ایجوکیشن اور ڈیجیٹل جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی, کہ ایک بچہ جو ہے اس کے کتاب پڑھنے سے, اس کی کتاب پڑھنے سے لے کر اس کی ٹیچر نے اس کی ایویلیویشن کرنی ہے, اس نے خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اس نے کتنی ریڈنگ کی ہے, کیا ہے, کتنی لرننگ ہوئی ہے, اس کی اسیسمنٹ کیا ہے, اس کے امپیکٹ کیا ہے, اس کے بیہیویئر کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, اس کی کون سی سکل بڑھیں گی. ایک ریڈر کی میں بات کر رہا ہوں, آئی تھنک مور دین 2500 ریڈر. تو ہمیں خود بڑی لرننگ ہوئی کہ یار یہ گلوب ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں, اور واٹ ایور آپ کا اسکول اس میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا یار ہم نے بچوں کو یہ پڑھانا ہے, تو وی نیڈ ٹو, یعنی ہمیں اس پہ جانا پڑے گا. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہمارے اسکول, ہم کیونکہ سروسز پرووائڈر ہیں, اسکول پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسکول بند ہو جائیں گے. اسکول بند نہیں ہوں گے. اب دوسرا جو اسکول اگر بند ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو کیا آن لائن تو لوگ فری کر رہے ہیں. آن لائن ڈاکٹر صاحب, آپ جیسے آپ نے خود باہر وقت گزارا ہے, عامر جمال صاحب کینیڈا میں, وقت صاحب خود ان کا بہت ایکسپوئر ہے. میں خود جب آئی واز ان یونیورسٹی آف لندن, جب میں پڑھ رہا تھا, تو مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہماری بہت ساری ایویلیویشن جو ہے, جب میں ایچ آر کی فیلڈ میں آیا, میں نے اس کے اندر سرٹیفکیشن کی کینیڈا سے, تو وہ بھی آن لائن ہوئی تھی, لیکن پوری اسسمنٹ ہوئی تھی. اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو سیکھیں اور بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی. تو کہنے کا یہ ہے کہ ایوری تھنگ از اویلیبل. اب یہ نہیں ہے کہ آن لائن کے اوپر بہت سارے, کیونکہ اسکول اس وقت سن رہے ہیں تو اسکول سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ٹرانسفارم کریں گے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے جائیں گے, ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں گے, تو یہ تو ساری چیزیں فری ہوتی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جس دیے میں جان ہوتی ہے وہ دیا رہ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو, میں آج بھی آئی ڈوئنگ پی ایچ ڈی, کبھی یہاں رہنا پڑتا ہے, کبھی انگلینڈ لیسٹر بزنس اسکول جانا پڑتا ہے, تو لیکن میں وی آر پیئنگ مور دین 20,000 پاؤنڈ. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی آن لائن چلے جائیں گے تو ادارے بند ہو جائیں گے, بلکہ آپ اپنے آپ کو, جو ایک آخری بات میں کروں گا, میرے نزدیک جو سب سے بڑا اسٹریٹجک اگر میں کہوں یا لانگ ٹرم امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اندر خاص طور پہ, وہ ہے شارٹیج ان ٹیچرز. مطلب یہ جو اگر ٹیکنالوجی اور اس کو ہم لیتے ہیں, تو ایک ٹیچر جو ہے اس کا ایک, اس مائی اوپینین, وہ ٹیچر کا شارٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی عبدالسلام صاحب. جی بہت شکریہ ذوالفقار جنجوعہ صاحب. بس میں باقی دو پینلسٹ تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, میسج کے تھرو رابطے میں تھے, تو ان کو ہم نے رخصت دے دی ہے. آپ میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہے ڈاکٹر عامر جمال صاحب اور ڈاکٹر افشا ہما صاحبہ, دونوں سے باری باری ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے. تو پہلے میں ڈاکٹر عامر جمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس. جی ڈاکٹر صاحب. بس میں نے تو اپنی بات رکھی تھی اور شاید تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی تھی, تو میں بس یہی کہوں گا کہ
اس نئے دور میں میرے لیے کتنی زبردست اپرچونٹی ملی کہ آن لائن اتنا کچھ لرننگ کو ملا، اور ایک یہ ڈسکورس، یہ ڈسکشن، یہ تھاٹ پروسیس، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ there are new opportunities emerging, new discussion going on, new thoughts emerging. So there is a lot اس pandemic میں with all those challenges بھی ہے، جو سارا کچھ ہے، اس کے باوجود جس طرح آپ سب لوگوں نے شیئر کیا اور میں نے کافی سیکھا اس ڈسکشن میں کہ اس میں ہمارے لیے اپرچونیٹیز بہت ہیں، اور ان اپرچونیٹیز کو کریٹیولی ایکسپلور اور شیپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوکل کانٹیکسٹ کے مطابق. Having said that, just last line I would say, جو جس کی طرف میں نے تھوڑا اشارہ دیا which I will emphasize again، دیکھیں اس ارلی، کیونکہ you are educators، میرا تو زیادہ ہائر ایجوکیشن میں رول ہے، you are in the school systems and بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے، I'm just reminding کہ اس سٹیج میں ہم کوشش کریں کہ اچھے انسان بنائیں، ethical human beings for the whole community. There should be the focus instead of making professionals at this level. So I will just close with this. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی ڈاکٹر افشاں ہما سر. جو ہمارے سامنے لائن لکھی آ رہی ہے، میں صرف اس کو ایڈریس کرنے لگی ہوں، فیوچر آف اسکول ایجوکیشن. تو ایک چیز تو ڈیفینیٹ ہے کہ وہ جو ہم نے 2001 سے ایک ایفرٹ شروع کی تھی ٹو انڈیوس ٹیکنالوجی ان ون فارم اور اندر ان ٹو اسکول ایجوکیشن، وہ اس ایپیسوڈ کے بعد ہونی ہی ہے، جس کو ہم ان اوائڈیبل کہتے ہیں، وہ ہو گئی ہے ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اور پیرنٹس کو بھی، کیونکہ یہ ایک پورا ایکسپیرئنس مل رہا ہے. یہ کتنی دیر تک رہتا ہے، یہ کم از کم یہ ضرور ریئلائزیشن کروا دے گا سب کو کہ ہاؤ وی کین انریچ ایجوکیشن تھرو دا یوز آف دس ٹیکنالوجی. جو باتیں ابھی پینلسٹ نے کی ہیں، تھوڑی سی ایک ریسرچ میں نے اور میرے کولیگز نے 2 سال پہلے کی تھی، ہم نے ٹرکی میں پریزنٹ بھی کیا تھا، کہ جو آن لائن لرننگ ہے یا جو او ڈی ایل موڈ ہے، یہ انکلوژن کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ اور اپنی وائس دینے کی جگہ دے دیتا ہے. ان کے پاس یہ فورمز آ جاتے ہیں کہ وہ خود سے سوچ سکیں اور بول سکیں، جو کہ ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں اس طرح سے انکلوزیو نہیں ہو پاتے تھے. تو آئی تھنک دا فیوچر آف ایجوکیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ will have a digital element and that will make education more inclusive inshallah. تھینک یو. جو بات میں نے شروع میں کی تھی لیکن اس وقت لائیو نہیں ہو سکی تھی، وہی بات میں آخر میں کرنا چاہوں گا کہ گھڑی کی 3 سوئیاں ہوتی ہے. جب بھی کسی سے ٹائم پوچھا جاتا ہے تو وہ 10:15 بتاتا ہے، لیکن اس منٹ اور گھنٹے کی سوئی کو پش کرنے والا جو سیکنڈ کی سوئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کردار ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام ادا کرتے ہیں. مستقل ان کی طرف سے یہ ایک پش ہوتی ہے کہ جو ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچیومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے جو محنت جن کی ہوتی ہے وہ چیز عام طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی اور اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی اس محنت اور کاوش پر ہر وقت ان کے شکر گزار بھی ہو، اور ہم جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں اس کو اپنے لیے جو ہے وہ خوشی اور اطمینان کا ایک ذریعہ سمجھے. میں آج کے اس گروپ ڈسکشن کے پینل ڈسکشن کے تمام پینلسٹ، جس میں سید وقاص جعفری صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر دار ارقم سکولز، ڈاکٹر افشاں ہما صاحبہ ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے EPPSL انچارج ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، ڈاکٹر عامر جمال صاحب
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा से, जनाब जुल्फ़िकार जंजुआ साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तिफली एजुकेशन पाकिस्तान के हैं, जनाब ज़रीफ़ुल मानी साहब स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ और यकीनन लोग इस वक्त क्वारंटाइन वाली सिचुएशन में है, लेकिन घर पे बहुत सारी मसरूफियात ऐसी होती है कि जिसमें इस तरह के किसी भी डिस्कशन के लिए मुस्तकिल इतना टाइम निकालना आसान नहीं होता। तो आखिर में एक दफ़ा फिर और तमाम ऑडियंस का भी, तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया, तमाम उन लोगों का जिन्होंने क्वेश्चंस किए, उन्होंने इंटरेस्ट लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे नहीं ले सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले नशिस्त क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ें मस्बत तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।